2 سال کے قریب یہ مرحلہ چلا. آگے آج کی مجلس میں انشاءاللہ سن 7 ہجری کے کچھ واقعات ہم بیان کریں گے. 7واں سال شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 سال رہ گئے ہیں ہمارے سامنے. تو آج 7ویں ہجری کو ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں، یہود کی سازشوں کا خاتمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب سفر کرتے ہیں اور وہاں یہود کے گڑھ ہیں. آپ علیہ السلام ان سازشوں کا خاتمہ کرتے ہیں. غزوہ خیبر پیش آیا محرم سن 7 ہجری میں. اہل فدق سے صلح ہوئی سفر سن 7 ہجری میں. وادی القریٰ میں غزوہ آیا سفر سن 7 ہجری میں. اہل تیمہ سے صلح ہوئی سفر سن 7 ہجری میں. یہ تمام 4 واقعات ایک ہی سفر میں پیش آئے. آپ علیہ السلام شمال کی جانب گئے اور یہ چاروں کام کر کے واپس ہو گئے. دیکھیں، غزوہ خیبر محرم سن 7 ہجری، اس کے اسباب کیا بنے، اس کے حالات کیا ہیں، نتیجہ کیا نکلا. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ فرمائی. جب ذی قعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ذی الحجہ کا مہینہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر گزارا. محرم کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے خیبر کی طرف. اب اسباب کیا تھے دیکھیں. خیبر یہ سازشوں کا گڑھ تھا اور فوجی انگیخت کا مرکز تھا. جب بھی کوئی جنگ کی آواز اٹھتی تھی، تحریک چلتی تھی، تو وہ خیبر سے اس کی آواز لگتی تھی اور لڑائی کی آگ بھڑکانے کی کان تھی. یہاں پھونکے لگا لگا کر مدینہ منورہ میں لڑائی کی آگ بھڑکائی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب حالات کو نوٹ فرماتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام ہر کام کو اپنے وقت پر فرماتے. آپ نے نوٹ کر لیا تھا کہ خیبر کے اندر لوگ بیٹھ کر مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے خلاف کس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں. آپ نے سنا ابھی چند پہلے مجالس میں کہ جب ساری جماعتیں اور گروپ اسلامی ریاست کے خلاف آئے، غزوہ خندق کے اندر جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، جنوب سے مدینہ منورہ کے جنوب سے مکہ کے کفار آئے اور مدینہ منورہ کے مشرق سے نجد اور عرب کے قبائل آئے اور مدینہ منورہ کے شمال سے یہودی آئے اور مدینہ منورہ کے اندر سے یہودی اور منافقین ساتھ ہوئے اور اسلامی ریاست مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور سب ناکام چلے گئے. اس پوری تحریک کے اندر بھی یہود کا ہاتھ، اور یہود کون سے؟ جو خیبر میں بیٹھ کر یہ آگ بھڑکا رہے تھے. جب آپ علیہ السلام واپس ہوئے صلح حدیبیہ سے تو آپ خیبر کی طرف چلے گئے. آپ نے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی چلے گا جو حدیبیہ کی صلح میں ہمارے ساتھ شریک تھا اور کوئی نہیں چلے گا. 1400 صحابہ جو بیعت رضوان میں شریک تھے وہ سب آپ علیہ السلام کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو. آپ علیہ السلام خیبر کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں حضرات، یہ نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ، یہ اسلامی ریاست. اس مدینہ منورہ کے جنوب میں مکہ مکرم، مدینہ منورہ کے مشرق میں نجد، مدینہ منورہ کے شمال میں خیبر، وادی القریٰ، فدق، تیمہ، یہ پورا یہودی علاقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے سنا پچھلی مجالس میں، مکہ کے ساتھ صلح کر لی. جب صلح کر لی تو 3 احزاب اسلامی حکومت کے خلاف 3 طرف سے یہ ایک بازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا ان سے. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح فرمائی تو ایک بازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کاٹ دیا. جب یہ بازو ان کا کٹ گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ خیبر کی طرف جا رہے ہیں، شمال کی جانب جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شمال کی جانب روانہ ہوئے خیبر کی طرف تو آپ نے اس علاقے کو یعنی کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، روانہ ہو.
مدینہ منورہ کے اندر منافقین نے خیبر والوں کو اطلاع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تم باہر نکل کر مقابلہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کچھ راستہ بتانے والے لوگ لیے اور چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ علیہ السلام خیبر میں جنوب کی جانب سے نہیں گئے، بلکہ آپ علیہ السلام گھوم کر شمال کی جانب سے آ گئے۔ عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور آپ علیہ السلام کی تدبیر کہ آپ علیہ السلام مدینہ خیبر سے جنوب میں اس جانب سے پڑتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام گھوم کر شمال کی جانب سے آ گئے تاکہ یہ بھاگ نہ سکے ادھر اور رومی لوگ آ کر ان کی مدد نہ کر سکے۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جہاں پڑاؤ ڈالا تو وہ نجد، غطفان کے قبائل اور خیبر کے بیچ میں پڑتا تھا کہ یہ لوگ بھی ان کی مدد کو نہ آ سکے۔ 3 گروپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جدا کر دیا، ان کے ساتھ صلح کر لی اور یہاں پر درمیان میں آ گئے اور شمال کی جانب سے آ گئے کہ وہاں سے بھی لوگ نہ آ سکے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے تو آپ نے اسی وقت نجد کی طرف بھی ایک صحابی کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگ ادھر نہ آئیں ان کی مدد کے لیے۔ آپ علیہ السلام خیبر میں پہنچ گئے اور اسی وقت نبی کریم علیہ السلام نے فدق کی جانب ایک صحابی کو روانہ فرمایا۔ اور جس وقت خیبر میں قلعہ قموس فتح ہوا ہے تو فدق والوں نے خود بخود صلح کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سفر میں خیبر کو فتح کیا اور ساتھ فدق والوں سے صلح ہو گئی کہ آپ سازشیں نہیں کریں گے، اسلامی حکومت کے تحت رہیں گے، ٹیکس ادا کریں گے۔ تو یہ 2 علاقے فتح ہو۔ اب دیکھیں خیبر کو، خیبر کے علاقے میں سب قلعے تھے اور خیبر کے علاقے میں 2 علاقے تھے ایسے، اور ہر علاقے کے اندر قلعے بنے ہوئے تھے۔ ایک علاقے کا نام نطات اور شق ہے، یہ ایک علاقے کے اندر ہے، اور دوسرا علاقہ کتیبہ ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں یوں، شمال کی جانب میں شق اور نطات کا علاقہ ہے اور مشرق کی جانب میں کتیبہ کا علاقہ۔ اس جانب میں 5 قلعے تھے، بڑے بڑے، چھوٹے بھی تھے لیکن یہ بڑے 5 قلعے تھے، اور اس جانب کے اندر 3 بڑے بڑے قلعے تھے۔ یہ کتیبہ، یہ خیبر والوں کا فوجی ہیڈ کوارٹر تھا، یہاں سب کچھ ان کا اسلحے کا سامان جمع تھا، اور اس علاقے کے اندر انہوں نے اپنے ذخائر اور مال سب کچھ جمع کیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نمبر سے ان قلعوں کو فتح کر رہے ہیں حتیٰ کہ پورا خیبر فتح ہو۔ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے خیبر کا نقشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے یوں آئے اور یوں شمال کی جانب سے آ گئے خیبر میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پہلے اسلامی لشکر یہاں پر ٹھہرا۔ یہ علاقے کا نام نطات ہے، یہ علاقے کا نام شق ہے، اور اس علاقے کا نام کتیبہ ہے۔ یہ کتیبہ، یہ شق اور یہ نطات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یہاں پر ٹھہرا نطات کے قریب۔ ایک صحابی ہے جس کا نام حباب ابن منذر ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا بدر کے واقعے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے اور ایک جگہ پر ٹھہر گئے تو حباب ابن منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اللہ کے رسول، آپ جس جگہ پر ٹھہرے ہیں یہ وحی کا فیصلہ ہے یا آپ کی تدبیر ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں مشورہ دینے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام مشورہ لے رہے ہیں اور صحابہ کرام مشورہ دے رہے ہیں۔ اپنے بڑوں کو مشورہ دینے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ حباب ابن منذر کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول اگر یہ وحی ہے تو پھر ہم چپ، ہم نہیں بات کریں گے، اگر یہ آپ کی ایک تدبیر ہے تو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمایا، ہاں بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ تو بدر میں حضرت حباب ابن منذر نے کہا تھا، اللہ کے رسول ادھر نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس کنویں کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔
یہاں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نطات کے علاقے میں ٹھہرے تو حباب ابن منذر نے کہا اللہ کے رسول نطات کا علاقہ خطرناک ہے، ہم نیچے ہیں وہ اوپر ہے، وہ اوپر سے پتھر مار سکتے ہیں اور وہ ہمارا نشانہ لے سکتے ہیں اور ہم ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہاں سے ہٹنا چاہیے۔ تو کہاں جانا چاہیے؟ تو حباب بن منذر نے کہا اللہ کے رسول ادھر آنا چاہیے، حرہ رجیع، تو اسلامی لشکر یہاں آ گیا۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے غطفان کا علاقہ آتا ہے، یہ بیچ میں اسلامی لشکر آ گیا، دونوں کا راستہ کاٹ۔ اب اسلامی لشکر ادھر ٹھہر چکا ہے اور یہ سامنے قلعے ہیں سارے۔ یہ نطات کے علاقے میں 3 بڑے قلعے ہیں، ناعم، صعب، زبیر۔ شخ کے علاقے میں 2 بڑے قلعے ہیں، ابی، نزار۔ کتیبہ کے علاقے میں 3 بڑے قلعے ہیں، قموس، سلالم، وتیح۔ اب آپ علیہ السلام ترتیب سے کام کر رہے ہیں۔ ناعم کا علاقہ قلعہ سب سے پہلے فتح ہوا، یہ ناعم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمود بن مسلمہ کو جماعت دے دی، لشکر دے دیا، فرمایا یہ تمہارے ذمہ۔ کئی دن تک محاصرہ ہوا، لڑائی ہوئی، یہود ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے اور ادھر صحابہ کرام نے گھیرا ڈال دیا تھا ناعم کا۔ کافی دن گزر گئے، محمود بن مسلمہ اور آپ کے سارے ساتھی تھک تھک کر چور ہو گئے تھے۔ محمود بن مسلمہ کچھ دیر کے لیے سوئے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک کافر کنانہ ابن الحقیق نے ایک بڑا بھاری پتھر گرایا اور محمود بن مسلمہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رجی کے علاقے میں ان کو دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے بھائی محمد بن مسلمہ مشہور بہادر صحابی، ہر خطرناک مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن مسلمہ کو بھیجتے۔ آپ علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ کو جماعت حوالہ کی قیادت، اور محمد بن مسلمہ نے ناعم کا قلعہ فتح کر لی۔ یہاں سے یہودی بھاگ گئے صعب کے علاقے میں، یہاں بڑا ان کا ذخیرہ تھا، بڑا سامان رکھا ہوا تھا۔ یہاں حضرت حباب ابن منذر کی قیادت میں صحابہ کرام نے گھیرا ڈالا، نہیں اتر رہے تھے۔ پھر یہاں ایک پکڑا ایک کو، تو اس نے کہا کہ اس کے اندر تو پانی ہے نیچے، وہ نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال پانی کاٹا ہے اور کچھ دیر کے بعد یہاں سخت لڑائی ہوئی، صعب کے اس قلعے میں سخت لڑائی ہوئی۔ حباب بن منذر ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے اور پھر وہ لوگ نکلے ہیں، مسلمان شہید ہوئے، حتیٰ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور حباب بن منذر آگے گئے اور حضرت ابو دجانہ ساتھ تھے، اور دونوں نے اندر گھس کر کے قلعے کو فتح کر لی۔ دوسرا قلعہ فتح ہو گیا۔ اب کافر لوگ آ گئے زبیر کے، یہ تھوڑا اونچائی پر واقع تھا۔ جب یہاں انہوں نے کیا تو کئی دن تک محاصرہ ہوا لیکن کچھ پرواہ نہیں۔ آخر ایک یہودی کو پکڑا، اس یہودی نے بتایا کہ یہاں نیچے پانی ہے، وہ اپنے لیے پانی بھر لیتے ہیں، آپ اس کو نہیں فتح کر سکتے۔ آپ جا کر کے آپ علیہ السلام نے اس یہودی کو امان دیا، اس نے یہ بات بتائی تو آپ علیہ السلام صحابہ بھیج کر ان کے وہ پانی کو بند کر دی، اور اس طریقے سے یہ قلعہ بھی فتح ہو۔ یہ نطات کے علاقے میں 3 قلعے فتح ہو گئے۔ اب وہ لوگ گئے ابی شخ کے علاقے میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گھیرا ڈالا، یہاں بھی کافی جنگ ہوئی، بہرحال ابی کا قلعہ بھی فتح ہو۔ اب وہ لوگ آئے نزار کے اس میں، یہاں بھی صحابہ کرام نے محاصرہ کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اب وہ لوگ چلے گئے کتیبہ کے اندر۔ یہ کتیبہ ہے، اس میں بڑا مشہور، اوپر پہاڑ کی چوٹی پر یہ قموس کے ایک مشہور قلعہ تھا، اور اس کے اندر خیبر کے ایک مشہور بہادر آدمی مرحب تھا، وہ اس کا نگران تھا۔ یہاں گھیرا ڈال دیا اور سخت جنگ ہو رہی ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں بدل بدل کے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سب کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے کہ وہ کون ہو۔ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ علی کی آنکھ میں تھوڑی تکلیف تھی، لایا آنکھ بیمار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تھوک نکالا، علی کی آنکھ میں لگایا، علی کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی کو روانہ کیا، حضرت علی گئے، ادھر سے مرحب نکلا، پہلے مرحب کا بھائی نکلا جو مارا گیا، پھر مرحب نکلا، اور
اس نے بڑے سے فخری انداز میں اشعار کہے، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب، خیبر کو معلوم ہے کہ میں نہایت بہادر آدمی ہوں، میں مرحب ہوں، اسلحے سے لیس اور نہایت بہادر اور تجربہ کار بہادر آدمی ہوں۔ اس کے مقابلے میں حضرت عامر نکلے، عامر ابن اقوع، سلمہ ابن اقوع کے بھائی، اور انہوں نے جواب میں کہا قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر، یہ معلوم ہے خیبر کو کہ میں عامر ہوں، اسلحے سے لیس اور جنگجو۔ بہرحال ان کی لڑائی ہوئی اور حضرت عامر کی جو تلوار تھی وہ خود ان کے یہاں پر لگ گئی اور اس سے وہ زخمی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نکلے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس نے جب یوں کہا قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، شاک السلاح بطل مجرب، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر میرا نام رکھا۔ اور پھر مقابلہ ہوا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا، اور پھر قلعے میں زبردست جنگ ہوئی، آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح کیا۔ یہاں بعض کتابوں میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے طاقتور تھے کہ پورے دروازے کو یوں پکڑا اور ڈال بنا، یہ بات ایسی کمزور بات ہے۔ بہرحال قلعہ فتح ہو گیا، جب یہ قلعہ فتح ہو گیا تو یہود کی ہمت جواب دے گئی اور یہاں وہ بغیر اس کے راضی ہو گئے، کچھ محاصرہ ہوا لیکن جنگ خاص نہیں آئی، اور اس طرح خیبر کا پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود والوں سے، یہود کو پہلے تو یہ فرمایا کہ تم نکل جاؤ، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے زمینیں سنبھالیں گے، تو آپ علیہ السلام نے پھر یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا ہے خیبر والوں سے۔ وہ کیا معاہدہ ہے دیکھیں، یہ ہے خیبر کی وہ زمین، آج جب خیبر میں آپ داخل ہوں گے تو وہاں ایسا گیٹ بنا ہوا ہے، موجودہ شہر خیبر کا باب الداخلہ۔ آگے یہ ہے وہ قلعے، کچھ ٹوٹے ہوئے رکھے ہوئے پتھر قلعوں کے، اور یہ بھی وہ قلعے، اور یہ دیکھ رہے ہیں اوپر کے قلعے نظر آ رہے ہیں خیبر کے اندر، اور یہ ہے وہ قلعہ قموس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کیا تھا، اور یہ بھی وہی قموس اوپر سے، اور یہ بھی وہی قموس کی تصویر ہے۔ قلعہ کے بالائی حصے پر فوجی چھاونیاں، اور پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ قموس کی فصیل اور تیر اندازوں کے محفوظ مقامات، اور یہ وہ جگہ جہاں سے مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی اوپر سے، اور یہ وہ جگہ ہے مسجد علی جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور اس کو مارا تھا ادھر، اور یہ اس مسجد کا منبر ہے، محراب، اور یہ خاص وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب کو قتل کیا۔ اور بس یہودی خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح ہو گیا، اب آپ علیہ السلام معاہدہ فرماتے ہیں یہود آئندہ قلعوں میں نہیں رہیں گے، قلعوں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، عام لوگوں کے ساتھ رہنا۔ نمبر 2، اپنا تمام جنگی سامان، حربی سامان اسلامی حکومت مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ تیسرا، تمام جو خزانے دفن کیے ہیں وہ سب اسلامی حکومت کو حوالہ کر دیں گے۔ اور نمبر 4، معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس صورت میں جتنا سامان ان کو دیا گیا واپس لے لیا جائے۔ یہ معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ابن ابی الحقیق، ابو الحقیق کا آدمی تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کنانہ اور ایک ربیع، انہوں نے جھوٹ بولا، ایک تو حضرت محمود بن مسلمہ کو شہید بھی کیا تھا کنانہ نے، اور نمبر 2 جھوٹ بھی بولا، سامان دفن کیا، بہرحال معلوم ہوا اور یہ آدمی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ معاہدہ ہوا ہے خیبر والوں سے۔ آگے دیکھیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کام کیے، ایک تو فدق والوں سے بھی صلح ہو گئی سفر کے مہینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر میں آئے
تو آپ نے حویصہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں ان کو فتح کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان سے بات کرو. جب قموس کا قلعہ فتح ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کر لیا، ادھر سے وہ بھی ڈر گئے، گھبرا گئے اور انہوں نے صلح کر لی. اس طرح وہ اسلامی ریاست میں داخل ہو گئے اور ٹیکس دینا شروع کر دیا. تو یہ فتح والوں سے صلح ہو گئی. اس کے بعد وادی القریٰ خیبر کے قریب ایک جگہ ہے، ابھی نظر آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں سفر کے مہینے میں، انہوں نے کچھ دن تک جنگ کی کوشش کی ہے لیکن جنگ نہیں کر سکے. اس طرح وادی القریٰ بھی فتح ہو گیا. اس کے بعد تیما کا علاقہ ہے جو بالکل شام کے بارڈر پر ہے، انہوں نے خود ہی پیغام بھیج دیا کہ ہم صلح کریں گے، اسلامی حکومت میں آ جائیں گے، ٹیکس ادا کریں گے. تو یہ سب علاقے فتح ہو گئے. دیکھیں مدینہ منورہ سے شمال کی جانب میں خیبر کا علاقہ پڑتا ہے، تقریباً 100 میل، کلومیٹر کے حساب سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ. یہاں خیبر فتح ہو گیا، خیبر کے ساتھ ہی فتح کی ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں وادی القریٰ کی طرف. یہ ہے وادی القریٰ. وادی القریٰ کا نام آپ نے سنا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے قصے میں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب اصفہان سے نکلے تھے اور ہوتے ہوتے عمورہ سے وادی القریٰ کے اندر وہ غلام بن کر لائے گئے. وادی القریٰ سے پھر مدینہ منورہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وادی القریٰ میں، یہاں محاصرہ کیا، کچھ دن تک جنگ ہوئی اور اس کے بعد وہ لوگ تسلیم ہو گئے اور یہ علاقہ اسلامی ریاست میں آ گیا. ادھر سے اہل تیما، یہ بالکل شام کا بارڈر ہے، یہاں ان لوگوں نے خود ہی صلح کا پیغام بھیج دیا اور اس طریقے سے مدینہ منورہ کے شمال میں ایک بہت بڑا سازشی مرکز، پورا یہودیوں کا ایک علاقہ جس میں خیبر، فتح، وادی القریٰ، تیما، یہ پورا علاقہ صاف ہو گیا، سازشوں کا خاتمہ ہو گیا. اور اس طرح مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست اپنے جنوب سے بھی محفوظ ہو گئی اور اپنے شمال سے بھی محفوظ ہو گئی. دونوں جانب وہ سازشیں ختم ہو گئی. ایک جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی اور ایک جانب والوں کو دبا دیا اور ان کے ساتھ بھی صلح ہو گئی. اب رہ گیا ہے مشرق کی جانب. بہرحال یہ علاقہ صاف ہو گیا اور سازشوں کا ایک گڑھ ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آتے ہیں مدینہ منورہ کی جانب اور اس سلسلے میں کچھ واقعات پیش آئے. دیکھیں، ایک تو خیبر کے یہود سے ٹیکس پر معاہدہ ہو گیا. یہود کی جو زمین تھی خیبر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کی. فرمایا تم لوگ اس پر محنت کرو، کاشت کرو، جو کمائی پیداوار آئے گی اس کے 2 حصے کریں گے، ایک حصہ تمہارے پاس اور ایک حصہ اسلامی حکومت کو حوالہ ہوگا. نمبر 2، اس معرکے خیبر کے اندر 15 مسلمان یا 19 مسلمان شہید ہوئے اور کتنے یہودی مارے گئے؟ 93. یہاں اسی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. خیبر کے فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے کچھ نسخے ملے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ توہین اور تحقیر مت کرو. توہین، تورات کی آپ نے توہین نہیں کی، منع فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھو. یہاں سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ مسلمان لوگ جب بھی کسی علاقے میں فاتح بن کر گئے انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے کہ ظلم کیا ہے. دیکھیں آپ علیہ السلام گئے لیکن ان کی مقدس کتاب تورات جس کو ہم بھی مقدس سمجھتے ہیں، اگرچہ اس میں گڑبڑ کر لیا، آپ علیہ السلام نے اس کی توہین سے منع فرمایا. یہود اور نصارہ جہاں بھی جس علاقے کے اندر آتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہ کر رہے ہیں. حالانکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی، ہم کسی پیغمبر کی توہین نہیں کرتے ہیں اور وہ لگے ہوئے توہین میں. اور پھر الٹا جرم ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان دنیا کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. بہرحال چوتھا واقعہ کیا پیش آیا؟ اسی خیبر کے فتح کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ حبشہ سے پہنچ گئے. آپ علیہ السلام نے جو سفیر بھیجا تھا عمرو بن امیہ زمری، انہوں نے حبشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ یہ خط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے وہ لوگوں کو آپ حوالہ کر دیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کو لے کر پہنچ گئے، خیبر میں آ گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر کو دیکھا کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کے چہرے پر پیشانی پر آپ علیہ السلام نے بوسہ دیا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر کی فتح کی ہے یا جعفر کے آنے کی۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے حضرت جعفر کی آمد پر۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں تھے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ مسلمان ہو گئی تھی اور اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئی تھی۔ کہاں پر؟ حبشہ میں۔ لیکن حبشہ میں ان کا شوہر عبید اللہ بن جحش مرتد ہو گیا تو یہ اکیلی رہ گئی، تو نجاشی حبشے کا بادشاہ اس نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا۔ تو اسی واقعے میں یہ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری یمن کے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور راوی صحابی ہے، یہ بھی یمن کے ہیں، یہ بھی خیبر کے اندر دونوں آ گئے مسلمان بن کر۔ اسی طرح جو غنیمت ہاتھ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کی، اور کیا تقسیم کی کہ آدھا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور آدھا کو عام فائدے کے لیے آپ علیہ السلام نے محفوظ کر دیا۔ اسلامی حکومت کے جتنے مہمان آئیں گے ان کے لیے رکھ دیا، اسی طرح جو عام مصلحت اور عام مفاد کے لیے کام تھے ان کے لیے محفوظ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 8واں واقعہ کیا پیش آیا؟ بکری میں زہر ملانے کا واقعہ۔ ایک عورت تھی خیبر کے اندر، نام اس کا زینب ہے، زینب بنت حارث، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کا گوشت پکایا اور اس گوشت کے اندر اس نے زہر ملایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کھانے لگے تو آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، تو ایک صحابی ہے جن کا نام بشر ابن برا ابن معرور، برا ابن معرور کا نام آپ کو یاد ہوگا، یہ ان صحابہ میں سے ہے کہ جو سب سے پہلے مدینہ منورہ سے 6 آدمی آئے تھے اور مینا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئے تھے، ان میں ایک برا ابن معرور تھا۔ اس برا ابن معرور کے بیٹے ہیں بشر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی برا ابن معرور کے گھر میں تھے، حضرت بشر کے گھر میں تھے، اور جب وہاں قبلہ تبدیل ہوا تھا مسجد قبلتین، یہ بھی انہی کے گھر میں واقعہ پیش ہے۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے کہ کیا ہو گیا، اس کے اندر زہر ملا ہے۔ حضرت بشر نے لقمہ لیا، محسوس ہو گیا کہ بہت کڑوا ہے، کوئی چیز ملی ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں نہیں تھوکا اور وہ نگل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سا چکھا تو واپس پھینک دیا، فرمایا کہ اس لقمے نے مجھے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، فرمایا یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے اس لیے کیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ نہیں پیغمبر تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب میں مسلمان ہوتی ہوں، مسلمان ہو گئی، آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا، لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت بشر صحابی کا انتقال ہو گیا اس زہر سے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم نے ایک بندے کو قتل کیا، اب ان کی مرضی ہے یہ تم کو معاف کریں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ان کے جو وارث تھے انہوں نے اس عورت کو قتل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا اور حضرت بشر کی والدہ آپ کے پاس تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر کی والدہ سے فرمایا کہ جس زہر سے آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا اسی زہر کی سختی آج میں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے منہ میں بھی کچھ اس کے ذرات چلے گئے تھے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے کیوں؟ آپ کو زہر دیا گیا۔ یہود نے آپ علیہ السلام کی شہادت کے کئی منصوبے بنائے لیکن ناکام ہو گئے، آخر زہر دیا ہے نبی کریم علیہ السلام۔ اور 5واں واقعہ کیا پیش آیا؟ اسی سفر سے واپسی پر حیی ابن اخطب بڑا سردار تھا، اس کی بیٹی ہے صفیہ، یہ کنانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں تھی، یہ قید ہو کر آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت دحیہ بن کلبی کو دے دی۔
صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول سردار کی بیٹی ہے، یہ آپ کے ساتھ لائق ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان پر اسلام پیش کیا تو یہ اسلام نہیں لائی، بعد میں اسلام لے آئی تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لائے اور ان کو آزاد فرما دیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر بنا دیا، اور یہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر کچھ نشان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا نشان ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا، میں جب خیبر میں تھی تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند نکلا مدینہ منورہ سے اور میرے گود میں آ گئی۔ اس طرح ایک اور صحابی ازواج مطہرات میں حضرت جویریہ نے دیکھا تھا، تو کہتے ہیں میرے شوہر نے مجھے ایک تھپڑ لگا، کہا مدینہ سے چاند کون آ گیا؟ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ خواب دیکھتی ہے؟ کہتے ہیں مجھے مارا تو اس نے وہ نشان پڑ گیا تھا چہرے پر۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، بہت سخی خاتون تھی، ازواج مطہرات۔ یہ واقعات اس معرکے کے بعد پیش آئے۔ دیکھیں اب آپ دیکھیں ازواج مطہرات کے حجرے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے مشرقی جانب کے اندر تھے۔ یہ ہے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 7 تو آپ کے نکاح میں ہیں پہلے سے۔ اب آپ کے نکاح میں آتی ہیں کون؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کا یہ حجرہ بن گیا ہے نمبر 8۔ اور اس سے پہلے ایک حضرت ریحانہ کا نکاح ہوا ہے تو وہ نمبر 8 ہے اور یہ نمبر 9 بن گیا۔ اور نمبر 10 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، ایک حضرت میمونہ رہ گئی۔ اب یہ ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں 11، حضرت ریحانہ کا تو جلدی انتقال ہو گیا تھا، اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے میں تفصیلی بات کروں گا کہ آپ علیہ السلام نے اتنے نکاح کیے ہیں۔ امت کے افراد کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اور کیوں تھی؟ آپ علیہ السلام نے کیوں نکاح کیے، کب کیے، کن سے کیے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے نکاح میں اب تک یہ 10 خواتین آ چکی ہیں، ان میں ایک کا جلدی انتقال ہو گیا۔ دیکھیں آگے، خیبر کا واقعہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام واپس آ گئے۔ خیبر فتح، فدق فتح، وادی القریٰ فتح، تیواں فتح، شمال کا پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ نتائج کیا نکلے؟ اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے یعنی یہ 7ویں ہجری میں واقعہ پیش ہے، اور آپ علیہ السلام جب پہلی ہجری میں آئے اور آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو چند گھر تھے اسلامی ریاست، اور اب اسلامی ریاست پھیل کر شمال کے اندر چلی گئی۔ تو ایک تو اسلامی ریاست مستحکم ہو گئی، اور نمبر 2 کیا بات ہو گئی؟ یہود کی سازشوں کا خاتمہ۔ اب مدینہ منورہ کا شمال محفوظ، مدینہ منورہ کا جنوب محفوظ، اور اب مدینہ منورہ کا مشرق باقی ہے۔ اگلی مجلس کے اندر انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں۔ آگے دیکھیں حضرات، یہ نماز کے بارے میں کورس میں نے کہا تھا ہم شروع کریں گے انشاءاللہ جون سے شروع کریں گے۔ اس میں ہر طبقے کا آدمی شریک ہو سکتا ہے، جوان بوڑھے بچے سب شریک ہو سکتے ہیں۔ 1 جون بروز اتوار سے انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا۔ ہفتے میں 3 دن، پیر، منگل، بدھ۔ وقت اس کا ہوگا دوپہر کے بعد 3 سے 4:30 اور مغرب سے عشاء تک۔ اب جو حضرات اس وقت میں آ سکتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے، اور جو اس وقت میں آ سکتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے۔ اصل میں جو اسکول کالج کے لڑکے ہیں ان سے جو مشورہ ہوا تو انہوں نے یہ وقت بتایا، تو یہ ان کے لیے ہے، ویسے کوئی بھی آ سکتا ہے، اور یہ وقت ہم نے